السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کے تبادلے کے حوالے سے ایک تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اس کے بعد افواہوں کا بازار بھی گرم ہے، لیکن اصل میں معاملات کیا ہیں اور کیا ہونے کے امکانات ہیں، اس پہ ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ساری چیزیں آئیں جو مریم نواز نے یہ بھانڈا پھوڑا کہ جو ایسٹرولوجسٹ ہیں وہ ان کے کہنے پہ یہ چل رہے ہیں عمران خان صاحب، تو ہم نے بھی اس کی طرح کھوج نکالی تو پتہ لگا کہ جی بالکل یہ بات درست ہے، اور جو ایسٹرولوجسٹ ہیں انہوں نے شیخ رشید کے ذریعے وہ جو ہے وہ پیغام بھجوایا، عمران خان صاحب تک پہنچا وہ، جس میں یہ ان کو کہا گیا کہ 15 نومبر تک پاکستان میں جو حالات ہیں وہ جو اکھاڑ پچھاڑ جو ہے اس سے گریز کیا جائے، اور کسی بھی طریقے سے یہ ٹائم اگر گزر جاتا ہے 15 نومبر تک کا، تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ بالکل تمام معاملات کو آگے جو چلا لیں گے خوش اسلوبی کے ساتھ۔ اس پہ پھر ظاہر ہے کہ پیرنی پہ بھی تنقید ہوئی اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہوئیں، حالانکہ یہ شیخ رشید جو کہہ رہے ہیں نا کہ جمعے تک مسئلہ حل ہو جائے گا، جمعے تک نہیں ہوگا، یہ اس سے بھی تھوڑا آگے جائے گا، یہ ان کو پتہ ہے، لیکن وہ ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے آپ اس کی باڈی لینگویج سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کبھی چشمہ لگا کے کیا باتیں کرتے ہیں، آنکھ نہیں ملا پا رہے ہیں، کبھی کہتے کچھ اور ہیں اور کہنا کچھ اور چاہتے ہیں، کہہ کچھ اور جاتے ہیں۔ تو ساری کیبنٹ میں بھی یہ پریشانی ہے کہ دو بڑوں کی لڑائی، آرمی چیف کی اور وزیر اعظم کی، اس کا ظاہر ہے کہ منطقی انجام یہی ہوگا جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جو وزیر اعظم کا کیمپ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف کو ہٹانے کے حوالے سے تجاویز پہ غور ہو رہا ہے، جو دوسری فریق ہیں اس کی طرف سے مارشاء اللہ کی باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ملک کی حالات ہیں، انٹرنیشنل صورتحال ہے، جو یہاں مہنگائی کی جو ایک موت پڑی ہوئی ہے، ایک راکاس جو ہے وہ گھوم رہا ہے، تو ایسے ماحول میں تو نہ ماشاء اللہ کی گنجائش ہے، اور نہ ہی خود عمران خان صاحب جو ہے وہ اتنے ان پاپولر ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی 3 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا ہے، اور ماضی میں جو کچھ بھی وہ کہتے رہے ہیں ہر بات سے انہوں نے یو ٹرن لیا اور اس کے الٹ جو ہے اپنا موقف اپنایا۔ تو اس ڈس پاپولر ہونے کی وجہ سے، جو ان پاپولر ہونے کی وجہ سے ڈیسپریٹ جو ہو کر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کر رہے تھے کہ بس اب جان چھوٹے کوئی کسی طریقے سے نکالے تاکہ میں پھر ایک مظلوم بن کے پبلک کے پاس جاؤں، لیکن اب ظاہر ہے کہ اتنا ایسا کوئی کام تو انہوں نے کیا نہیں، ڈیلیور کچھ کر پا نہیں رہے ہیں، تو اس فرسٹریشن کے چکر میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے ان کو ایک ملے کہ جی، حالانکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو میں ذاتی طور پہ اس بات کا قائل ہوں کہ جو سویلین بالادستی کے حوالے سے یہ جو قدم اٹھایا عمران خان صاحب، اس کی نیت کچھ بھی ہو، اس کے پس منظر کچھ بھی ہو، لیکن ایک بظاہر جو ہے سویلین جو اتھارٹی ہے اس کو اسرٹ کرنے کا یہ قدم ہے، اور اس لحاظ سے تو وہ ایک ٹھیک ہے، لیکن اس کی اصل بات ہے کہ اس کے جو پیچیدگیاں ہیں، اس کا جو پس منظر ہے، اس کی جو نیت ہے، اس کی جو ٹائمنگ ہے، وہ جو ساری چیزیں ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ میٹر کرتی ہیں، کیونکہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب آج تک جو بھی کہتے رہے ان کو یہ لوگ سب مل کے مینیج کر کے دیتے رہے کہ میڈیا کو خاموش کرانا ہے، پابندیاں لگوانی ہیں، صحافیوں پہ گولیاں چلانی ہیں، ان کو اغوا کرنا ہے، ان کو مار کٹائی کرنی ہے، میڈیا کی تالہ بندی کرنی ہو، ججوں کو جو ہے وہ جو ہے دباؤ میں لانا ہو، یا آپ یو نیم اٹ، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا۔ پارلیمنٹ کی حد تک یہ بھی چلتا رہا کہ وہ جی کرنل صاحب فلاں کی ڈیوٹی ہے وہ کورم پورا کرواتے پھر رہے ہیں، تو وہاں سے جو لیجسلیشن ہو رہی تھی اس کے حوالے سے بھی اس میں بھی یہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ جب 3 سال آپ اس کی عادتیں اتنی خراب کریں گے اور اچانک وہ ایک فرمائش کرتے ہیں کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی کو جو ہے نہ ہٹایا جائے، فی الحال ان کو رکھا جائے، اور 15 نومبر کو بڑی بات نہیں، حالانکہ یہ معاملہ جون میں یہ اٹھا تھا،
تو اس وقت آرمی چیف نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کچھ عرصہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن بعد میں جب یہ معاملہ، ظاہر ہے کہ آرمی کا ایک سسٹم ہے، 3 سال سے زیادہ پوسٹنگ جو ہے وہ نارملی نہیں ہوتی اس طرح کے عہدوں کی، تو وہ جب معاملہ ہوا تو اس پہ آرمی چیف نے کہا کہ یہ تو اب حد سے کراس کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب انہوں نے اپنا ایک طریقہ کار اپنایا تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو جو ہے وہ جھٹکا دے دیا، تو اب یہ جو شیشے میں بال آ گیا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ اس طرح تو شیشہ ٹوٹے بغیر تو نکلے گا نہیں، تو کسی نہ کسی کو تو جانا ہوگا، لیکن یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پہلے کون جائے گا، یہ اب افواہیں تو دونوں طرف سے گرم ہیں، لیکن جو ماضی کا ہم نے دیکھا تجربہ اس میں یہی ہوتا کہ جس نے پہلا قدم اٹھایا وہی کامیاب رہتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ظفر اللہ جمالی صاحب والے معاملے میں اس وقت بھی جب اٹھے تھے ہمایوں اختر صاحب ان کے پیچھے کہ وہ وزیر اعظم آ رہے ہیں اس کی جگہ، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جمالی صاحب کو کہا گیا تھا اس وقت کہ آپ جو ہے وہ ایکشن لیں، ہمایوں اختر کو کیبنٹ سے نکالیں، لیکن وہ نہ نکالا تو وہ خود چلے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک دیکھا کہ ارباب غلام رحیم کے خلاف امتیاز شیخ صاحب نے جو ہے وہ سندھ میں جو ہے وہ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے ارباب غلام رحیم، تو انہوں نے جو ہے وہ وہی کام کیا، پھر ارباب غلام رحیم جو ہے انہوں نے امتیاز شیخ کو نکال دیا تو پھر سروائیو کر گئے تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو ایسا ٹریک ریکارڈ کے اس میں لگتا ہے کہ جس نے پہلے اسٹ کیا وہ جو ہے فی الحال اس کی بچت ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پہلے کون جو ہے آنکھ جھپکتا ہے اور کون کس پر لپٹتا ہے اور کون پہلے قدم اٹھاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہیں، اس وقت جو ہے وہ انٹرنیشنل حالات بھی ہیں، ظاہر ہے کہ امریکہ اور چین کے اس خطے میں انٹرسٹ ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دونوں کی لڑائی کا نیا بیٹل گراؤنڈ بننے جا رہا ہے، اور جو صورتحال ہے اس میں بھی جس طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں، ایک ڈسپلنڈ ادارے کے اندر ڈسپلن خراب ہوا ہے، ایک جونیئر نے ایک سینئر کے خلاف یا جو کچھ بھی چیزیں کی ہیں، تو ڈیفینیٹلی کہ وہ یہ ڈسٹ جو ہے وہ سیٹل تو ہونی ہے۔ اب اس کی کس کو کیا کاسٹ دینی ہوگی، جو بھی اس میں ہیں انوالو اور جس کا بھی جو رول ہے، ڈیفینیٹلی کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، اس کے اندر نیشنل جو آرمی کے اندر وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لیفٹیننٹ جنرل ہوں، میجر جنرل ہوں، بریگیڈیئر ہوں، ان کو سزائیں ملی ہیں جس نے بھی ڈسپلن کو فالو نہیں کیا یا جو کرپشن میں ملوث تھے کچھ لوگ، تو ان کے خلاف ایکشن ہوا تھا۔ تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی کا کیریئر بھی داؤ پہ لگ سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ باجوہ صاحب کا جو ہے وہ ایکسٹینشن چل رہی ہے، نیکسٹ ایئر تک ان کی ایکسٹینشن ہے، تو اس میں بہت سارے معاملات جو ہے وہ الیکشن کمیشن بھی فیصلہ کوئی دے سکتا ہے یا کوئی اور عدالت بھی کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، تو اس پہ عمران خان صاحب کے سر پہ بھی تلوار لٹک رہی ہے، یا یہ بھی باتیں مارکیٹ میں ہو رہی ہیں کہ اب جو ہے وہ جہانگیر ترین ٹائپ گروپ جو ہے پھر ایکٹیو ہو جائیں، پھر عدم اعتماد ہو جائے، اور اس کے بعد جو نیا بندہ آئے وہ الیکشن اناؤنس کر دے، اور نیکسٹ ایئر جو ہے ارلی نیکسٹ ایئر میں جو ہے وہ عام انتخابات ہو جائیں۔ تو یہ چیزیں ڈسکشن میں ہیں مارکیٹ میں، اور ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی آپشن جو بھی ان کو سوٹ کرے گا تو انہی میں سے اس کا انتخاب ہوگا، لیکن کب ہوگا یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو دوستو، اگر یہ پروگرام آپ کو اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔